بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول خواب اور خوشبو از قلم واہبہ فاطمہ کی قسط نمبر 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور یہ ہماری اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ شفان اپنے روم میں داخل ہوا تو ایک مسحور کن خوشبو اس کے حواسوں میں چھائی۔ اس کے تنے اعصاب ٹھیلے پڑے، وہ ایک سکون اور سرشاری سی وجود میں پھیلی تھی۔ کمرے کا ماحول اس کے تمام احساسات اور جذبات جگا چکا تھا۔ ہر طرف تازہ گلابوں کی مہک تھی، زیرو پاور کے بلب کی مدھم روشنی، گلابوں کی مسحری اور پھولوں کے بیچ وہ نرم و ملائم اور گداز نازک سا وجود، دنیا جہاں سے بے خبر نیند کی وادی میں کھویا ہوا تھا۔ وہ جہاں اسے لٹا کر گیا تھا وہ وہیں پر سوئی ہوئی تھی، سرخ لہنگے میں برائڈل میک اپ کے ساتھ۔ سر سے دوپٹہ اتار کر سینے پر پھیلایا گیا تھا، ایک ہاتھ سینے اور دوسرا ہاتھ تکیے پر رکھے وہ نازک سی کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ جوڑلی بھی نہیں اتاری تھی، جس سے وہ نیند میں بھی کافی بے آرام دہ حالت میں تھی لگ رہی تھی۔ شفان قریب آیا، وانیا گمبھیر آواز سے اسے پکارا، وانیا میری جان۔ شفان نے اسے بازوؤں سے ہلکے سے ہلایا، وہ جو بے چین سی تھی، نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں نیم وا کی۔ وانیا اٹھو یار، اس رات کو کون پاگل سوتا ہے؟ وہ اس پر جھکا بازوؤں سے ہلاتے جھنجھلایا ہوا سا بولا تھا۔ وانیا کی آدھی آنکھیں اب پوری کھل چکی تھی، اسے خود پر جھکے دیکھ کر بوکھلائی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وانیا نے اسے خود پر جھکے دیکھا تو بوکھلائی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، نیند سے بھری خمار آلود سوالیہ نگاہوں سے اسے مجاز خدا کو دیکھا جو خود تھکن سے چور لگ رہا تھا۔ کیا یار، تھکا آ رہا ہوں، بھوک لگی ہے، پلیز کھانا دے دو۔ شفان نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، مسکراہٹ بمشکل دبائی۔ شفان کو اس کی نیند بھگانے کا انوکھا بہانہ میسر ہو ہی گیا تھا، جبکہ وانیا اتنی رات کو اس کی اس طرح فرمائش سے دنگ رہ گئی۔ آپ کب آئے؟ ابھی، پلیز کھانا دے دو یار، وہ بیچاری سی شکل بنا کر بولا تو وانیا کو اٹھنا پڑا، اور پھر دنیا کے انوکھا دلہا دلہن آدھی رات کو کچن میں گھسے ہوئے تھے۔ شفان آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر گہری پرتپش نظروں سے اس کا سر تا پا جائزہ لینے لگا۔ وہ جو کھانا اوون میں گرم کر رہی تھی، بغیر دیکھے بھی اس کی معنی خیز نگاہوں خود پر محسوس کر کے بری طرح گھبرائی۔ اس کا رخ اوون کی طرف تھا، دونوں کندھوں پر دوپٹہ پھیلایا ہوا تھا، جبکہ اسٹائلش ہیئر اسٹائل بنائے ہوئے بال سارے آگے کی جانب گرائے گئے تھے، جس پہ موتی اور چھوٹے پھول لگائے گئے تھے۔ پیچھے کا گلا کافی گہرا تھا، جنہیں ڈوریوں سے باندھا گیا تھا۔ اس کی سرسراتی سلگتی نگاہ اپنی پیٹھ پر محسوس کر کے اس نے بلا وجہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے سر پڑھ لیا اور اپنا مہکتا وجود چھپانے کی کوشش کی۔ شفان کے چہرے پر بڑی بے سختہ اور گہری مسکان آئی تھی۔ اس نے کھانا سرو کیا، نگاہیں جھکائے گھبرائی ہوئی سی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو شفان نے اس کی کلائی تھام کر اپنے برابر کرسی پر بٹھایا۔ پلیز یار، مجھے جوائن کرو، ایسے تو مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ وہ بھی بیچارہ بنا، اچھا تم مجھے کھلاؤ۔ اس کی انوکھی فرمائش پر بھی وانیا گھبرائی۔ پلیز آپ خود کھا لینا، وہ آہستگی سے منمنائی۔ نہیں، تم ہی کھلاؤ، وہ ضدی ہوا۔ پھر ناچار وانیا نے اسے جیسے تیسے کھلایا اور چھوٹے چھوٹے نوالے خود بھی اس کی فرمائش پر لیے۔ اس دوران بھی اس کی نرم گرم نظر نے اس کے وجود کا احاطہ کیے رکھا، اور وانیا نے بھی شرم کے بار سے نظریں جھکائے رکھی۔ کھانا ختم ہوا تو وانیا نے سکا سانس لیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ وانیا ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی۔ شفان نے مڑ کر لاک لگایا۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتا بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں آئی؟ وہ جو جوڑلی اتار رہی تھی، اس کی اجازت طلب کرنے پر سر جھکا گئی۔ چوڑیاں اور کنگن تو وہ اتار چکی تھی۔ شفان نے نرمی سے اس کے گلے سے نیکلس اتارا، پھر ایئر رنگ اتارے، اور اس کے پیچھے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسوں کی لو دیتی تپش وانیا کے گردن پر پڑ رہی تھی۔ اس کی پیٹھ اس کے چوڑے کسرتی سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ پھر شفان نے نرمی سے اس کے بالوں سے پھول اور موتی چنے۔ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ایک نفیس سا پینڈنٹ نکالا، جس میں چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا ایس چھوٹے چھوٹے ہیروں سے۔ پینڈنٹ اس کی گردن میں پہنایا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، شفان نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا۔ پھر شفان کے ہاتھ اس کی ڈوریوں میں الجھے۔ محسوس ہوا تو وہ ایک دم گھبرائی، پلٹ کر دیوار کے ساتھ کمر لگا گئی۔ اس کی اس معصوم حرکت پر شفان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جان نثار کرنے والی آواز میں اسے پکارا، وانی میری جان۔ جذبات سے بوجھل آواز گمبھیر ہوئی، جی۔ وہ ہلکے سے
कप कपा रही थी। भूख तो मिट गई है यार, मेरी प्यास कौन बुझाएगा? वो शरारत पर आमादा हुआ। मैं पानी लाती हूँ। वो जाने लगी तो शफान ने दीवार पर दोनों हाथ रख दिए। इसने उलझ कर सर ऊपर उठाया तो शफान की नज़रें अपने होंठों पर देख इसकी बात को मफहूम समझकर पानी पानी हो गए। मुझे नींद आ रही है, वो ड्रेस चेंज करना है। ओके ठीक है, जाने दूंगा और सोने भी दूंगा, पर एक शर्त पर। वानिया ने झटके से सर ऊपर उठाया। बेयकीनी सी इसे देखा। इसकी इतनी शराफत वानिया को हजम नहीं हो रही थी। कौन सी शर्त? तुम शर्त मानोगी? जी। और अगर डर गई, शर्त ना मानी तो सज़ा मेरी मर्जी की। अंदाज चैलेंजिंग था। वानिया दोनों तरफ से पहुंच चुकी थी। कहाँ वो इतना चालाक और कहाँ मासूम सी। बताएं क्या शर्त है? वो आहिस्ता से बोली। ओके नाउ किस मी। वो पूरी जान से कांपी कि शफानी से ना तो थामता तो वो नीचे ही जा पड़ती। शफान ने इसका दुपट्टा नरमी से उतारकर सोफे पर रखा और इसे नरमी से अपनी गोद में उठाया, लाकर बेड के दरमियान बिठाया और खुद भी इसके बिल्कुल करीब दो जानू होकर बैठ गया। तुम जल्दी से बताओ फिर मेरी जान, शर्त पूरी करनी है कि सजा भुगतनी है? मरता क्या ना करता कि मुस्ताक। वानिया ने नींद से बोझल आंखें से आहिस्ते से कहा। आ, आप आप अपनी आंखें बंद करें। ओके। शफान ने खुशी से झूम उठा, लेकिन खुद को कंट्रोल किए जोर से आंखें बंद कर लीं। वानिया शर्माती झिझकती थोड़ा ऊपर को हुई। इसकी खुशबू शफान को पागल किए दे रही थी, लेकिन इसे तंग करना भी बेहद अच्छा लग रहा था। वानिया ने दोनों हाथ इसके कंधे पर रखे। शफान को कुतास सा लम्स अपने कंधों पर महसूस हुआ तो वो मुस्कुराहट बहुत गहरी हो गई। फिर एकदम फूलों से भी नाजुक सा लम्स अपने दाएं गाल पर महसूस हुआ और खामोशी छा गई। ये क्या था? इसने आंखें खोलकर नूठेपन से कहा। किस? वो नज़रें झुकाए बोली। ये किस थी? इसकी आंखें फैली। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि बच्चों की तरह मेरे गाल चूमो। शर्त किसकी लगी थी? और किस यहाँ होती है? मेरी पागल बीवी। इसने उंगली से मासूमियत से अपने होंठों की तरफ इशारा किया। नाउ कम ऑन कंप्लीट योर बिट। वानिया बुरी तरह फंसी थी। आप जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हैं ना? वो मुंह बनाकर बोली। नहीं मिर्जान, तंग तो तुम मुझे कर रही हो, वो भी शदीद किस्म का। ना कम ऑन डू इट। आंखें। इसने हाथ मरोड़ते फिर कहा। शफा ने झट से आंखें बंद कर लीं। वो फिर इसके करीब आई, झिझकते हुए इसके कॉलर से शर्ट मजबूती से थामी और अपने नर्म और नाजुक लब इसके लबों पर रखे। शफान तो इसकी शर्ट पकड़ने से ही मदहोश और बेखुद सा हो गया था। इस पर कयामत वो नरम गरम लम्स अपने होंठों पर मिलते ही पागल हो गया। इससे भी पहले फौरन दूर हटकर इसकी जान लेती। शफा ने मजबूती से एक हाथ से इसकी कमर को हिसार में लेते हुए खुद में भींचा था और दूसरा हाथ इसके बालों में फंसाया। इसे बेड पर गिराकर इसकी सांसों की खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगा। वानिया बेखुद सुपुर्दगी के आलम में इसमें सिमट गई। इसकी शिद्दतों और मोहब्बतों में पूर पूर डूबने लगी। वो दोनों खुशकिस्मत थे जिन्हें मोहब्बत ने यह खराज बख्शा था कि वह दोनों एक दूसरे के हो गए थे हमेशा हमेशा के लिए। अगले दिन 9 बजे वानिया की आंख खुली तो खुद को शफान की मजबूत हिसार में पाया। कमरे में मलगजा सा अंधेरा था। इसने आहिस्तगी से अपना पूरा जोर लगाकर शफान को खुद पर से बाजू हटाया और उठकर बैठ गई। गौर से ज़रा झुककर शफान का खूबसूरत चेहरा देखा, जो नींद में बिल्कुल किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रहा था, वरना जागते में तो अक्सर खुद एक साइकाट्रिस्ट होने के बावजूद अपना टेम्पर जल्दी लूज कर लिया करता था। इसने झुककर इसके कान पर अपने लब रखे और आहिस्ता से साइको। वो इश्क था इसका, इसकी बचपन की मोहब्बत, इसका सब कुछ। सोचा नहीं था कि तकदीर यूं भी मेहरबान हो जाएगी इस पर। वो अपनी किस्मत पर नाज़ा थी। ज़रा झुककर अकीदत से इसके गाल पर अपने लब रखे। इसने इसे शेर की तरह धाड़ते हुए भी कई बार देखा था, लेकिन रात तो इसने शफान का अनोखा ही रूप मिला खता किया था। रात का सोचकर वो फिर सुर्ख हुई थी। इसने नरमी से इसके बालों में हाथ फेरा। एक मरतबा फिर अपने लब इसके माथे पर रखकर पीछे हटने वाली थी कि शफान इसके कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करता हुआ बोला। ये चोरी चोरी क्या हो रहा है जानम? इसने शरारत से बंद आंखें खोली। मैं तो इस वक्त से जाग रहा हूँ जब से मेरा सुकून मेरी बाहों से निकल कर दूर हुआ मुझसे। वो बेहद शरारती लहजा था। वो डरकर एकदम उछली, तवाज़न बरकरार ना रखते हुए एक मरतबा फिर इसके सीने में जा समाई। आप बहुत बुरे हैं कसम से, वो मुंह बनाकर बोली। शफान ने एक हाथ सर के नीचे रख कर सर ज़रा सा ऊंचा किया, दूसरे हाथ इसकी कमर के गिर्द हाइल करते हुए बेहद दिलचस्पी से अपनी ज़िंदगी की तरफ देखा। अच्छा, तो मैंने क्या बुरा कर दिया अपनी जानम के साथ? आप इस वक्त से मुझे छुप कर देख रही हैं, वो रूठेपन से बोली। मुझे जी भर कर देखने भी नहीं दिया आप
اور پیار؟ وہ روانی میں کیا کیا بول رہی تھی، اسے احساس ہونے پر ہونٹ سختی سے دانتوں نیچے دبائے۔ شفان کا کہکا بے ساختہ تھا، وہ شرم سے لال ہوتی اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ شفان نے اچانک کروٹ بدل کر اسے نیچے گرایا اور خود اس پر قابض ہوتا بولا، تو کس نے کہا جانے شفان کے پیار نہ کرو، صرف اور صرف تمہارا ہوں، پورے حق سے ڈنکے کی چوٹ پر پیار کرو۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو وانیہ نے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور وہ پھر زندگی سے بھرپور ہنسی ہنس دیا۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کے ہاتھ ہٹا کر تکیے سلگائے۔ کرو پیار مجھے، میں پھر آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ جی نہیں، میں اب آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی، نہ ہی آپ کے جال میں پھنسوں گی، وہ معصومیت سے بولی۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حالانکہ ڈیئر وائفی، اس وقت تم پوری طرح میرے جال میں پھنسی ہوئی ہو۔ وہ اسے اس کی سچویشن یاد دلاتا بولا۔ اچھا چھوڑے نا، سب بریک فاسٹ پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کے سار میں کسمسائی۔ نہیں، پہلے مجھے میرا بریک فاسٹ کرنے دو۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے جھکا۔ وانیہ کی ایک مرتبہ پھر بولتی بند ہوئی۔ وہ گردن سے ہوتے اس کے لبوں تک آیا۔ کئی بار محبت کا جام پیتے ہوئے بیت گئے۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تھی۔ وانیہ بری طرح ہڑبڑائی، جبکہ شفان نارمل سا اس سے دور ہوتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وانیہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ شفان نے دروازہ کھولا تو سامنے میرب بھابی تھی۔ دونوں اندر آئے۔ السلام علیکم دیور جی، نئی زندگی کی صبح مبارک ہو۔ میرب نے مسکراتے ہوئے اسے وش کیا۔ شکریہ بھابی، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ میں دیور بعد میں آپ کا لاڈلا بھائی ہوں۔ اس کی بات پر میرب مسکرائی تھی۔ پھوپھو اور تانیہ رات ہی اپنے گھر واپس چلی گئی تھی، ہمارے بے حد اصرار پر بھی نہیں رکی، اب ناشتہ لے کر آئی ہیں۔ تم لوگ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، جیسا آپ کا حکم میم، میرب کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ بیڈ سے غائب تھی۔ شفان کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو سب موجود تھے۔ وانیہ، سمیرا، تانی کے گلے ملی، سب بے حد خوش تھے۔ خوشگوار ماحول میں بریک فاسٹ ہوا۔ میرب اور سمر شفان سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھے۔ تانی اور نیمی کی نوک جھوک جاری تھی۔ سارا، سمیرا اور ریان اپنے بچوں کی بلائیں لیتے نہیں تھک رہے تھے۔ ناشتے کے بعد سمیرا نے شفان کے سر پر بم پھوڑا۔ شفان، ہم وانیہ کو لے کر جا رہے ہیں، رات کو بیگم کو واپس لے آنا۔ بھائی مکلاوے کی بھی تو رسم ہوتی ہے نا، رات کا ڈنر سب ادھر ہی کریں گے۔ شفان نے دل میں مکلاوے کی رسم بنانے والے پر لعنت بھیجی۔ بظاہر مسکرا کر بجھے دل کے ساتھ روحان سازا بولا، جی پھوپھو، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ اس کے اس انداز پر سب نے اپنی ہنسی روکی۔ چلو وانیہ، اپنے لیے رات کا ڈریس لے آؤ۔ سارا نے اسے روم میں بھیجا تو شفان بھی بہانے سے اٹھایا۔ وانیہ الماری میں سے ڈریس نکال رہی تھی جب شفان اس کے پیچھے ہی آن دھمکا۔ یار وائفی، یہ کیا ظلم ہے؟ وہ روحان سا ہوا۔ وانیہ کو ہنسی آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے بمشکل ہنسی دبا کر کہا، لوگ بیاہتا جوڑے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ زیادہ زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، یہاں تو الٹا ہی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا، آپ بھی نا، رات تک کے لیے ہی جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہی ہوں۔ وانیہ نے اسے چھیڑا۔ شفان نے ڈریس نکالتے ہوئے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ آواز میں سختی تھی اور ماتھے پر ڈھیر سارے بل تھے۔ آج یہ بات منہ سے نکالی ہے، تم نے کبھی اور کہی، میں نے سن لی، آئندہ کے بعد میں بات سنی تو میں نے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وانیہ ڈرنے کی بجائے اندر تک سرشار ہوئی۔ اس کے معاملے میں اتنا شدت پسند ہو چلا تھا، وانیہ کو یہ بات سکون پہنچاتی تھی۔ اچھا کیا کریں گے آپ؟ مسافر سے چڑھا رہی تھی، جانتی تھی اب وہ جانے والی ہے، کچھ ہی دیر میں تو شفان ہاتھ ملتا رہ جائے گا، تو وہ پرسوچ ہوا تو رات والی ڈوز بڑھ جائے گی، برداشت نہیں کر پاؤ گی میری شدتیں۔ شفان نے اسے دھمکایا۔ اچھا کب میں جا رہی ہوں؟ وانیہ نے پھر چھیڑا اور بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ وہ ڈریس اور اپنی ضروری چیزیں نکال چکی تھی، اب وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی۔ اچھا اب جا رہی ہو، رات کو تو یہیں ہوگی نا میری دسترس میں؟ امی میں آ رہی ہوں، وانیہ نے دروازے کی طرف دیکھ کر بولا تو شفان جو وانیہ کا راستہ روک کر کھڑا تھا بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ مڑ کر دیکھا تو دروازے پر سمیرا تو کیا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وانیہ دروازے کی طرف دوڑی، کھلکھلا کر ہنسی۔ شفان نے غصے سے منہ پر بدلہ لینے والے سٹائل میں ہاتھ پھیرا۔ رات کو دیکھی جائے گی ڈیئر بھابی، چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی۔ اسے منہ چڑھاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ شفان کی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لبوں پر بکھر گئی۔ وانیہ، سمیرا، تانیہ وقار ہاؤس آ گئی تھی۔ سمیرا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دونوں لان میں بیٹھ کر خوب ساری باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں ہی تانی کا موبائل رنگ ہوا۔ تانی نے چونک کر موبائل میں دیکھا تو اس کی دوست شیزا کی کال تھی۔ آج اس کا نکاح تھا، یہ تو تانیہ بھول ہی گئی تھی، اور بات کرنے لگی اور پھر بھرپور شکوہ کیا، کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بیسٹ فرینڈ ہونے کی وجہ سے تانیہ نے ہی نکاح میں شرکت کر کے اس کی بہن کی کمی پوری کرنی تھی۔ کچھ دیر
بات کرنے کے بعد تانیہ نے کال کاٹ دی۔ وانیہ سے بے حد اصرار کے بعد وہ تیار ہوئی اور جلد واپس آنے کا بول کر ڈرائیور کے ساتھ شیزا کی طرف چلی گئی۔ وانیہ مطمئن تھی شیزا اور اس کی فیملی بہت اچھی اور دیکھی بھالی تھی۔ وہ لان کے جھولے پر بیٹھی شفان کی باتیں یاد کر کے مسکرا رہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ فون اٹھا کر دیکھا تو شفان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ یس کر کے کان سلگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس وقت تم میرے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ صرف یاد کر رہی تھی بلکہ میری شرارتوں کے بارے میں بھی سوچ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ جی نہیں، وانیہ سٹ پٹائی اور ادھر ادھر دیکھا۔ شفان کا کہہ جاندار تھا، جس کا مطلب تھا وہ تکا لگا رہا تھا، جو کہ بالکل درست تھا۔ ویسے لوگوں نے بہت بڑی مصیبت اپنے سر لی ہے مجھے چیلنج کر کے، اب تو رات کا بے صبری سے انتظار ہے۔ وانیہ کا چہرہ اس کے ہر لفظ پر سرخ ٹماٹر ہوا جا رہا تھا۔ میں آج رات واپس ہی نہیں آنے والی، وانیہ نے پھر اسے چڑھایا۔ اس بات کی ٹینشن نہیں، شفان نے ناک پر چمکی اڑائی۔ میں اٹھا لاؤں گا، میں چھپ جاؤں گی، میں ڈھونڈ لاؤں گا۔ پھر سزا ڈبل سے بھی ڈبل۔ وانیہ کی بولتی بند ہوگی۔ شفان کو فون میں مہکتی لمبی لمبی سانسوں کی آواز سنائی دی تو مزید شوق ہوا۔ تمہیں پتہ ہے جو تمہاری گردن کے نیچے گریبان میں تل ہے نا، وہ کتنا خوب؟ شفان! وانیہ بلش کر کے ایک دم چلائی۔ ہاں، فون میں شفان کا جاندار کہکا گونجا۔ وانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے فون کاٹ دیا۔ وانیہ کی تو جان پر بن گئی۔ اتنے میں فون دوبارہ رنگ ہوا۔ اس نے بغیر دیکھے فون یس کر کے کان کے ساتھ لگایا۔ شفان پلیز! وہ روحان سی ہوئی۔ شفان نہیں، سیف، جانے من۔ سیف! اتنی جلدی بھول گئی اپنے چاہنے والے کو؟ سرسراتی آواز وانیہ کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ کون؟ وانیہ سہم گئی اور فون نیچے رکھنے لگی۔ فون رکھنے کی غلطی مت کرنا سویٹی، وہ خباثت سے بولا۔ نہیں تو تمہاری غلطی کا خمیازہ تانیہ وقار کو بھگتنا پڑے گا۔ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ وانیہ اندر تک ہل گئی تھی۔ یوں مہمان بنا لیا ہے میں نے اسے اپنا۔ خوبصورت تو وہ بھی بہت ہے، لیکن مجھے اس میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے دلچسپی صرف تم میں ہے۔ تم چاہیے ہو مجھے ابھی اور اسی وقت، تانیہ کے بدلے میں۔ میں کیسے یقین کر لوں اس ساری بات کا؟ میری کال کٹ کیے بغیر ذرا شیزا کو تو کال ملاؤ کہ تانیہ اس کے پاس پہنچی ہے ابھی کہ نہیں۔ اور سنو، تمہاری چھوٹی سی بھی بھول تانیہ کی سانسیں روک سکتی ہے۔ اس کے سرسراتی سرد آواز وانیہ کے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ وانیہ جی جان سے لرزی تھی۔ پھر اس کے کہنے کے مطابق شیزا کو کال ملائی۔ سلام کے بعد چھوٹتے ہی شیزا نے کہا، وانیہ اپی کہاں رہ گئی ہے یہ تانیہ؟ ابھی تک نہیں پہنچی، میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ اور بھی بول رہی تھی لیکن وانیہ لرزتے ہاتھوں سے کال کٹ کرتی۔ ہاں، فون میں سے مکروہ کہکا سنائی دیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اور اگر تانیہ کو ایک کھرونچ بھی آئی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی درندے۔ وانیہ غصے کی شدت سے گرائی۔ کہا تو ہے مجھے تم چاہیے ہو ابھی اور اسی وقت۔ تمہارے گھر کے باہر ٹیکسی کھڑی ہے، جا کر چپ چاپ کال کاٹے بغیر اس میں بیٹھ جاؤ۔ اپنے ہیرو کو بتانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ پورا تیزاب کا ڈرم تمہاری تانیہ پر انڈیل دوں گا۔ شٹ اپ یو بزدل، بے غیرت، چھپ کر وار کرنے والے کائر، نہ مرد ہو تم۔ مرد کے بچے ہوتے تو میرے شفان سے سامنے سے مقابلہ کرتے، یوں ایک کمزور لڑکی کا سہارا نہ لیتے۔ وہ غصے میں داڑتی ہوئی بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ باہر کھڑی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی تیزی سے چل پڑی۔ فون میں سے پھر خباثت سی بھرپور شیطانی آواز آئی۔ ہاں، میرے پاس آ ہی رہی ہو تو دے دیں گے تمہیں مردانگی کا ثبوت بھی۔ شٹ اپ خبیث انسان، اپنی بکواس بند کرو۔ وانیہ دھاڑی اور فون بند کر دیا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چلا تھا۔ اس وقت تو غصے میں بغیر سوچے سمجھے اتنا غلط قدم اٹھا چکی تھی۔ اب کانپتے ہاتھوں سے جلدی شفان کا نمبر ڈائل کرنے ہی والی تھی کہ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر اچانک اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اس نے ہاتھ پیر چلائے لیکن بے سود، فون ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گرا اور خود سیٹ پر لڑکتی چلی گئی۔ شفان نے سیکیورٹی بہت ٹائٹ کر رکھی تھی۔ اس کی نظر ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر تھی۔ وہ بھی شفان کا ہی آئیڈیا تھا کہ سمیرا اور ریان کے گھر کے تمام افراد ان نون نمبرز کے موبائلز فون میں آنے والے کانٹیکٹ لسٹ کے علاوہ ہر نمبر کو ٹریس کیا جائے۔ حارث نے اپنے سورسز استعمال کرتے ہوئے ہر ممکن کوشش کی سیف کی گرفتاری جلد از جلد ممکن کی جا سکے۔ شفان اسے باخبر تھا کہ تانیہ شیزا کی طرف جانے والی ہے۔ شفان کی ہدایت کے مطابق سیکیورٹی گارڈ اس کے تعاقب میں گئے تھے۔ جب راستے میں اچانک تانیہ والی گاڑی خراب ہو گئی، گارڈز کو جب کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ تانیہ کو شفان کے کہنے پر واپس لے آئے تھے۔ پھر شفان پرسنلی طور پر اسے خود وہاں چھوڑ کر آیا۔ بس اتنی سی دیر میں وانیہ کی جلد بازی اور نادانی میں پیچھے قیامت آ کر گزر گئی۔
وانیا نے تانی کو فون کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ شفان گاڑی میں واپس آ رہا تھا جب حارث نے فون کر کے دل دہلا دینے والی نیوز سنائی، کیونکہ نمبر ٹریس کیا گیا اور ان نون نمبر حارث الرٹ تھا۔ وانیا کے فون پر آنے والی ریکارڈنگ بھی سنی۔ حارث کے الفاظ سنتے ہی شفان کی زندگی زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ غصہ ضبط کرتے ہوئے آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی۔ وہ حارث سے مسلسل رابطے میں تھا۔ لوکیشن ٹریس کرتے ہوئے وہ بجلی کی سی رفتار سے گاڑیوں میں نکلے تھے۔ شفان نے انتہائی ذہانت سے اس کی پینڈنٹ میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ٹریکنگ ڈیوائس بھی فٹ کر دی تھی۔ وانیا کو جب ہوش آیا تو خود کو ایک بڑے سے کمرے میں بیڈ کے اوپر لیٹے پایا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی، تیزی سے بیڈ کے نیچے اتری، ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں بیڈ کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا۔ دروازے کی طرف لپکی، دروازہ زور سے بجایا۔ گھبراہٹ میں اسے یہ بھی محسوس نہ ہوا کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ نظروں کی تپش سے گھبرا کر اس نے اپنے عقب میں دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ ہائے! سیف نے ہاتھ ہلایا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قدم قدم چلتا ہے اس کی طرف آیا۔ وانیا بے حد سہم کر پھر دروازے کی طرف لپکی، دروازہ دھڑ دھڑ آیا۔ پلیز کوئی ہیلپ می، سیو می، کوئی ہے؟ بچاؤ، بچاؤ مجھے، شفان آ جائے، بچا لے مجھے، وہ حلق کے بل چلائی اور بے بسی کے احساس سے بے تحاشا رو دی۔ وہ کھڑا خونخوار نظروں سے اس کی بے بسی کا تماشا انجوائے کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی چیختے چلاتے ہوئے رو رہی تھی کہ سیف نے اس کا بازو دبوچا اور لا کر بیڈ پر پٹکا۔ وہ اوندے منہ گری۔ چاہتا تو بے ہوشی کی حالت میں تمہیں ایسڈ کے ڈرم میں پھینک دیتا سویٹی، پر پتہ نہیں کیوں تمہیں مارنے کو دل نہیں کرتا۔ دراصل تم پر دل آ گیا ہے میرا، اور اب تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہو گی میری بن کر۔ کچھ دیر بعد ہم یہاں سے اتنی دور چلے جائیں گے کہ یہاں ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے تم پر اپنی محبت کی مہر تو ثبت کر لوں۔ اس کے ایک ایک لفظ سے وانیا کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سے سنسناہٹ ہوئی۔ ناؤ کم ٹو می بیبی، یہ کہتے ہوئے اس نے وانیا کا دوپٹہ پورے زور سے اتار کر نیچے پھینکا۔ وانیا ایک دلخراش چینک کے ساتھ سیدھی ہوئی اور پیچھے کھسکتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ وانیا نے دل کی گہرائیوں سے پہلے اللہ اور پھر ہیلپ شفان، بچائیں مجھے، شفان کو مدد کے لیے پکارا اور حلق کے بل چلائی۔ اس سے پہلے کہ سیف اس کے اوپر جھکتا، دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ ٹوٹ کر نیچے گرا۔ آنے والا بے حد جنون سے سر پر خون سوار کیے سب کچھ تہس نہس کر دینے والے انداز میں اندر داخل ہوا تھا۔ شفان، حارث اور سیکیورٹی فورسز ٹریکنگ ڈیوائس کو فالو کرتے ہوئے شہر سے تھوڑا دور ایک سنسان جگہ پر آئے تھے جہاں ایک فارم ہاؤس تھا۔ فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لینے کے بعد سیف نے تمام کتوں پر قابو پا لیا تھا۔ وہ اندر تک داخل ہو چکے تھے۔ تھوڑی بہت مزاحمت ابھی جاری تھی کہ ایک کمرے سے وانیا کے دردناک چیخوں کی آواز سنائی دی۔ شفان دیوانہ وار اس کمرے کی طرف لپکا، آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے اپنی متاح کو کھونے کے ڈر سے۔ اس وقت کوئی دل گردے والا بندہ بھی اس کو دیکھ لیتا تو وہ بھی ڈر جاتا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور پوری جان اور جنون سے دروازے پر پاؤں مارا۔ دروازہ ریت کی دیوار ثابت ہوا اس کے پاگل پن کے آگے۔ سامنے کے منظر نے شفان کو جیسے آگ کے بامبڑ پر لا گھسیٹا تھا۔ اس کی زندگی، اس کی عزت بغیر دوپٹے کے بیڈ پر سہمی بیٹھی تھی۔ اگر اسے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو اس کے آگے سوچنا ہی موت تھا۔ اس کو دیکھ کر جہاں وانیا کی جان میں جان آئی وہیں اس کے اتنے کربناک تاثرات سے دہل گئی۔ جانتی تھی اب سیف کو وہ اسی فارم ہاؤس میں زندہ گاڑے گا۔ ادھر سیف بھی لمحہ بھر کو شفان کو اپنے سر چڑھ آنے پر گڑبڑایا، لیکن پھر اس ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خباثت سے بھرپور ہنسی ہنسنے لگا۔ وانیا بیڈ سے اتر کر شفان کی طرف لپکی کہ سیف کے پہلو میں سے گزرتے ہوئے سیف نے بری طرح اس کے بالوں کو جکڑا اور اس کی کنپٹی پر گند تانی۔ آہ! وانیا کے لبوں سے دلخراش چیخ نکلی تھی۔ شفان اذیت کے انتہا پر پہنچ کر دھاڑا، یو باسٹرڈ، گندی نالی کے کیڑے، چھوڑ اسے۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کرو گے؟ غلطی کی میں نے جو تمہیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ تم یہاں پہنچ گئے، لیکن فکر مت کرو، اب اسے لے کر وہاں جاؤں گا جہاں تمہارے فرشتے بھی پہنچ نہیں پائیں گے۔ میرے ساتھ رہے گی اب یہ، اس نے آنکھ دبا کر کہا۔ وانیا اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی۔ بے غیرت انسان، اگر زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دے اسے، ورنہ یہیں زندہ جلا دوں گا، شفان نے اذیت سے کہا۔ جلو گے تو تم جب یہ میرے ساتھ ہوگی، اسی لیے تمہیں زندہ چھوڑوں گا۔ شفان بے اختیار آگے بڑھنے لگا تو سیف نے ٹریگر پر پاؤں دبایا۔ یہ غلطی مت کرنا دوست، ورنہ اس کا بھیجا اڑا دوں گا۔ میری نہ ہوئی تو اسے تمہارے لیے
تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ سیف نے وانیا کے بالوں کو پھر جھٹکا دے کر کہا۔ وانیا اذیت سے تڑپی تھی۔ وہ وانیا کو لیے الٹے پاؤں پیچھے دیوار کی طرف ہٹنے لگا کہ ایک سنسناتی گولی آئی اور سیف کے پیٹ کے آر پار ہو گئی۔ حارث اور فورسز نے چاروں اور سے ان کو کور کر لیا تھا۔ حارث نے سیف کو دھیان شفان کی طرف بھٹکتے دیکھا تو فائر کر دیا۔ اتنے میں باہر بھی سیف کے ایک آدمی نے جو کہ چھپا ہوا تھا ان پر فائرنگ کرنے لگا۔ سیف کی گریف ڈھیلی ہوئی تو وانیا مچل گئی۔ فائرنگ کی آواز سے وہ خوفزدہ ہو کر سرسوں کی طرح پیلی ہو گئی تھی۔ خود کو چھڑوا کر شفان سے جا کر لپٹ کر بری طرح رونے لگی۔ شفان نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا دوپٹہ لینے کے لیے ایک طرف بڑھا۔ سیف جو کہ بیڈ پر گرا درد سے دوہرا ہو رہا تھا، شفان کی طرف نفرت سے دیکھ کر پسٹل والے ہاتھ اوپر کیا اور فائر کر دی۔ وانیا جو کہ دم بخود سی سیف کو خون میں لت پت دیکھ رہی تھی، جب اس نے فائر کیا بجلی کسی تیزی سے شفان کے آگے آ گئی۔ ایک آگ کا شعلہ تھا جو وانیا کو اپنی کمر میں دھنستا محسوس ہوا۔ وہ بے دم سی ہو گئی۔ وانیا، شفان، حلق کے بل چلایا۔ وانیا شفان کے بازوؤں میں کٹی پتنگ کی طرح جھول گئی۔ وانیا، میری جان! شفان دیوانہ وار اس پر جھکا، وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میرے سامنے کیوں آئی؟ وہ پاگلوں کی طرح اس کی نرم گال تھپتھپانے لگا، جو کہ اب غنودگی میں جانے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، پلیز اٹھو یار، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اس نے سختی سے اسے خود میں بھینچا۔ شدت ضبط کے باوجود آنکھیں بہنے لگیں۔ حارث اور فورسز نے سیف کو حراست میں لیا اور تمام ایریاز کلیئر کر دیے۔ حارث شفان کے طرف لپکا۔ شفان، ہوش کرو، ہاسپٹل لے کر چلو اسے۔ حارث نے شفان کو جھنجھوڑا۔ کشادہ حال میں سب مہمان موجود تھے کہ حال کے سب لائٹس آف ہوئیں اور سپوٹ لائٹ میں وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلتے ہوئے سٹیج تک آئے۔ خوشی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ آسمان سے اتری چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ آف وائٹ نگینوں کے کامتار میکسی میں وانیا آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی، جبکہ بلیک فل سوٹ میں آف وائٹ شرٹ پہنے شفان بھی نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شفان کی تڑپ اور دعائیں وانیا کو موت کے منہ سے واپس لے آئی تھی۔ سیف اور اس کا باپ اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکے تھے، کیونکہ اب ان کا کیس اسپیشل فورسز کے پاس تھا۔ پورے 2 ماہ بعد سمیرا کے پاس رہی تھی، مکمل سے یاب ہونے تک۔ اس کے بعد ان کی شاندار سی ولیمہ کی تقریب کا اختتام کیا گیا تھا۔ فنکشن کے اختتام کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر کمرے میں بیٹھی دلہن کے روپ میں اس دشمن جہاں کا انتظار کر رہی تھی، جو اس کے لیے پل پل تڑپا تھا، لیکن محض اس وجہ سے اس سے ناراض تھا کہ اس نے شفان کے نام کی گولی اپنے جسم پر کیوں کھائی۔ یہ تو وہ ہی جانتے تھے کہ اس پل اس نے شفان کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچا تھا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی، اپنی جان کی بھی نہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ شفان اندر آیا، کمرے کا دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ پر آ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کو نروٹھے پن سے گھوری سے نوازا۔ وانیا نے جو ہونٹوں تک گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی، اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ شفان تو مبہوت ہی ہو کر رہ گیا۔ اسے دنیا بھول گئی۔ یہ بھی کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ اب ناراض ہے مجھ سے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں، بب مشکل نظر اٹھا کر مختصر جواب دیا۔ وہ جو اتنے دنوں سے ضبط کیے بیٹھی تھی، سسک پڑی۔ وہ جو اس کو تنگ کرنے کے چکروں میں تھا، ایک دم بوکھلا گیا۔ وانی، یہ کیا میری جان؟ اس کے بے حد قریب ہوتا، وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے بولا تھا، کون کمبخت بلا اپنی زندگی سے ناراض ہو سکتا ہے یار؟ وہ اسے اپنے سینے میں سماتا بھولا۔ کئی پل یوں ہی ایک دوسرے کو محسوس کرتے گزرے، تب وانیا کی آنکھیں خشک ہوئیں تو وہ بولا، ناراض تو میں ہرگز نہیں ہوں، البتہ تم نے جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا بھگتنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ تو کیا خیال ہے وہیں سے سٹارٹ کرے جہاں سے ختم کیا تھا؟ وہ زو معنی سے بولا تو وانیا اب اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ کہاں تھا میں؟ ہاں، دل پر۔ شفان، وہ سرخ چہرے لیے بکھلائی تھی۔ جی جانے شفان۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر سے تھام کر بے حد قریب کیا، اس کے سینے میں چھپا کر کان میں سرگوشی کی۔ تم صرف میری ہو، میری، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، آئندہ دور جانے کا سوچا بھی تو مر۔ وانیا نے گھبرا کر اس کے لبوں پر فوراً ہاتھ رکھا۔ ایسے مت بولیں۔ تو کیسے بولوں؟ وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ بولیں ہی نہ تو پھر مجھے چپ کروا دو خود ہی، نہیں تو میں تو بولوں گا۔ تم دور گئی تھی تو مر جاؤں گا اس سے پہلے کہ شفان وہ جان لیوا الفاظ بار بار دہراتا،
وانیا نے اپنے نرم نازک لب اس کے لبوں پر رکھ کر اسے واقعی چپ کروا دیا۔ لمحے کافی فضول خیز تھے۔ صرف کمرے میں وانیا کے چوڑیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ نفرت ہار چکی تھی اور محبت جیت گئی۔ اب کسی ڈر خوف کے بغیر انہوں نے ایک دوسرے کی قربت میں اپنی زندگی بتانی تھی۔ وہ خواب جو وانیا کی آنکھوں نے سجائے تھے، انہیں شفان کی محبت کی خوشبو نے معتبر کر دیا تھا۔ ختم شد۔ جی تو جناب یہ تھا ہمارا ناول۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ہماری ویڈیوز جو ہوتی ہیں ان کو لائک کیا کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نیو ناول نیو ویڈیو جیسے ہی آئے تو آپ کے تک بآسانی اس کی بیل نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔